اگر یہ اصول یہاں ہم استعمال کریں کہ اگر کوئی مشنری یہاں آتا ہے اور اس کو ہم اجازت نہیں دیتے کہ آپ یہاں کوئی بات اپنی نہیں کر سکتے، ان کا لٹریچر ضبط کریں جیسے آپ نے فرمایا، تو پھر ہم اپنی تبلیغ باہر کے ملکوں میں کیسے کر سکیں گے؟ ہم اپنا پیغام کیسے پہنچا سکیں گے ان تک؟ اور وہ یہی قانون وہاں پر وہ کہیں کہ یہاں پر یہ قانون ہمارا لاگو ہوتا ہے لہٰذا ہم تو نہیں آنے دیتے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو ہے نظری طور پر تو انہیں ایسا کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک غلط بات پھیلانا چاہتا ہے، ایک سچی بات پھیلانا چاہتا ہے۔ سچی بات کو روکنا تو بالکل غلط بات ہے۔ ہم یہ فیصلہ ہمارے ساتھ کر لیں علمی طور پر کہ آپ کا دین سچا ہے، سچ کو تو پھیلنے دینا چاہیے۔ اس کے بدلے میں وہ چاہیں کہ تم سچ پھیلانا چاہتے ہو تو ہمیں جھوٹ پھیلانے کی اجازت دو، بات تو ہے مطالبہ نامہ کو۔ اگر وہ جو کریں گے کافر ہے وہ مانتے ہیں جیسے مکے میں کرتے تھے، تو مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا وہ دن اسلام کی بربادی کا آغاز تھا جس دن کافر راضی ہوگا کہ ہمارے ملکوں میں آ کر دین کی تبلیغ کرو۔ نقطے پر غور کرو، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دین وہ نہیں رہا جو پہلا تھا، ورنہ یہ اتنے موضوع نہیں کہ ہمیں آزادی دیتے، وہ سمجھ چکے نا کہ دین جو ہے نا اس میں کچھ نہیں رہا، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے روحانی۔ یہی ہے مرنے والی امتوں کا حال میں کی تبلیغیوں کو کھلی اجازت دیتے ہیں، دعوت اسلامی والوں کو وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو پروجیکٹ کرو، یہ اسلام لاؤ جس میں غلبہ نہیں، کوئی حکومت اسلامی۔ اس لیے ہم کو ضرور وہ روکیں گے، جو غلبہ اسلام والے نا ان کو ماریں گے، اور پھر حضرت بلال کی طرح کوئلوں پر لوگ لوٹیں گے، کوئی پتھروں کے نیچے۔ اسلام بھی کاری صاحب اس وقت آئے گا جب تک یہ کفر اجازت دے گا نا، آپ سمجھ لیں وہ اسلام ٹھیک نہیں، ورنہ کفر اب بھی اتنا مہذب نہیں ہو گیا کہ وہ اجازت دے صحیح اسلام کی۔ وہ صحیح اسلام ہی نا ایسا اسلام جس میں اسلام کی روح نکل گئی ہے، بس صوفیانہ ہے باتیں، اس سے کافروں کو کیا خطرہ؟ اسے کہتے ہیں پھیلا دو تاکہ باقی مسلمان بھی ختم ہو جائیں اور جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے۔ جب اصل اسلام لے کر آپ آئیں گے نا، اب بھی نرمی نہیں کریں گے، اور پھر اس سے انشاءاللہ اثر بھی ہوگا۔ ہم ماریں کھائیں گے، وہاں دکھ اٹھائیں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی جن کی طبیعت بہت سخت، بعد میں ان کا مظاہرہ ایسے ہی ہوتا رہا، 5 سال تک اسلام نہیں لائے۔ جب متاثر ہوئے ہیں تو اس بات سے متاثر ہوئے، مارتے رہے، جتنے انہوں نے مسلمانوں کو مارا لونڈیوں نے کسی نے نہیں مارا، اور جاتے تھے لاٹھی رکھ لیتے ضرور کہتے مجھے ترس نہیں آیا، صرف تھک گیا۔ مگر ہل گیا اس بات سے کہ جب حبشہ کی ہجرت کی حضور نے اجازت دیا، وہ ان کی رشتہ دار تھی لیلا، ان کے خاوند گھر نہیں تھے، وہ گھر جب ان کے گئے تو سامان باندھ رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ لیلا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تم نے بھائی اللہ کے شہر میں ہمارا دین پر چلنا مشکل کر دیا، ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ بالکل آپ نے تنگ کر دی، اس لیے ہم یہ گھر بار چھوڑ کر سنبھالو یہ گھر اور مکانات ہمارے، ہم جا رہے ہیں۔ ایسے لہجے سے بات کی نا کہ حضرت عمر کھڑا نہیں ہو سکا، اتنا کہہ کر رخصت ہو گیا کہ اچھا اللہ تمہارا ساتھ، مگر جیل ہٹ گیا کہ ہمارے برابر کے لوگ ہیں، شریک ہیں، جنہیں جائیدادیں ان کی ہیں، ان کو یہ پیاری نہیں، اس طرح سے گئے میری بہن ایک یہ سارا کچھ سنبھالو، بس ہم اپنی گٹھیاں باندھ کر جا رہے۔ اس لیے مسلمان جب تک مار کھاتے رہے نا، کفر ظلم کرتا رہا، اس وقت جو اسلام تھا وہ جن کو کھینچ کر تھا نا، پھر وہ جیسے ہرکل کے دربار میں ابو سفیان سے جب اس نے پوچھا کہ کوئی ایمان لا کر واپس ہی مڑا ہوں گے، اس نے کہا نہیں، تو تبصرہ کرتے اس نے کہا یہی تو ایمان کی لذت ہوتی ہے، جب وہ سما جاتا ہے پھر نکلتا نہیں۔ تو ہمارا اسلام جس کی تقوی کرتے نا تو حکم دیں گے، وہ پہلے ہی نہیں حکم دیتے، وہ تو اسلام کہتے ہیں پھیلاؤ، ساری دنیا پھیلا دو، صوفی بنا دو۔ جو اصل اسلام ہے نا غلبہ اسلام والا، اس کے لیے نہ پہلے نرم دل تھے، نہ بہت اور خدا کرے نہ ہی ہو، ہم قربانیاں دے کر دکھ اٹھا کر جب خلق خدا کے سامنے مظاہرہ کریں گے نا تو سلیم الفطر لوگ ضرور متاثر ہوں گے۔ یار یہ حق کی خاطر بغیر کسی معاوضے کا غرض کے مارے کھا رہا ہے، تو آپ خوش نہ ہوں کہ اسلام کی اجازت ان سے نہیں، اسلام کی اجازت ہم جانے دے کر دیں گے، وہ اسلام اصلی ہوگا۔ کفر کی اجازت سے جو اسلام بنے وہ اسلام ہے۔ جی فرمائیں ڈاکٹر صاحب۔ مولانا یہ ایک طرف یہ پہلو تو ہے، لیکن وہاں پہ جو بھی کام ہو رہا ہے مغرب میں، امریکہ ہے، یورپین ملک ہے، اس کے نتیجے میں ان کے جو خود اپنے عیسائی یا غیر مسلم جو ہیں ان کی ایک بڑی تعداد مسلمان ہو رہی ہے، اور ان میں سے ایک بڑی اکثریت اور اچھے صحیح قسم کے مسلمان ہوتے جیسے نسلی پیدائشی مسلمانوں سے بہتر، یہ پہلو بھی تو ہے نا۔ نہیں میں مانتا ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مقابلے میں یہ پابندی لگا دیں، اگر تو ایسے نہ لگائیں تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اگر اسلام نہیں لانا تو اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ اگر وہ یہ صبح ہمارے ساتھ کریں رہیں تو چلو ذمہ نہیں کہ معاہد پہ ہیں تو ان سے عہد ہوا ہمارا، جب رکاوٹ ڈالیں گے نا اصلی اسلام پر وہ بات الگ ہے۔ یہ اگر ہوتا نا کہ وہ نہیں کچھ کہتے ہیں لوگ اسلام پھیلا رہے بسم اللہ اور وہ اچھے لوگ تیار ہو رہے، میں ڈاکٹر صاحب کا کہہ رہا تھا کہ اگر وہ بھی بدلے میں کہہ دیں کہ تم نہیں ہمارے دین کی اشاعت کی اجازت، میں ان کا دین تو باطل ہے ڈاکٹر، تو ڈاکو کہا کہ میں تبصرہ کرتا ہوں آپ میرے اپنے ساتھ کے ساتھ میرا جھوٹ نہیں چلے، یہ کوئی مقبول بات نہیں۔